بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ کیا دشمنوں کی زبانیں آپ کے خلاف زہر اگلتی ہیں؟ دشمنوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسا قرآنی عمل آپ کو بتلانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے کسی بھی 3 دنوں میں اس عمل کو پڑھ لیا تو آپ سمجھے کہ آپ کے دشمنوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن آپ کے پیروں پر گڑ گڑا کر معافیاں مانگے گا، پھر آپ کی مرضی، آپ اسے معاف کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عمل اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہم سے محبت کرنے والے ایسے افراد ہیں جو بیچارے اپنے دشمنوں کی ناشائستہ، نازیبا حرکات و سکنات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دشمن کا سامنا ہی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دشمن سے انتقام لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کون دشمن ہے، لیکن بعض کو دشمنوں کا پتہ ہے، بعض کو دشمنوں کا نہیں پتہ۔ بعض زور بازو نہیں رکھتے، بعض زور بازو رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن ان کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ مسلسل ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان سے بدلہ کیسے لیں، ہم ان سے محفوظ کیسے ہو جائیں، ہم ان کی شر انگیزیوں سے امن میں کیسے آ جائیں۔ اس کا طریقہ کار کوئی ایسا مجرب عمل ہو کہ جس کے کرنے کے بعد ہمارا دشمن ایسا خاکستر ہو جائے کہ اس کو اپنی پڑ جائے اور ہمارا وہ نام، پتہ، دشمنی سب کچھ بھول جائے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماہ رمضان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے دل کا ایک عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے کیا تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دشمن آپ کے پاؤں پڑ کر معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ عمل اتنا سخت ہے کہ رات کو اسے چین کی نیند نہیں آئے گی، دن کو اس کے دل میں اضطراب پیدا ہوگا، وہ سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ ہر وقت آپ کا خیال آئے گا کہ میں نے کیوں ان کو تنگ کیا، میں کیوں ان کے ساتھ شرارتیں کرتا ہوں، میں کیوں ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا ہوں، میں کیوں ان کو خام خواہ فضول میں آتے جاتے ہوئے باتیں کستا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنا شروع کر دیں گی اس عمل کے بعد۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں، ہم با اجازت عمل بتاتے ہیں اور با موکل عمل بتاتے ہیں، پھر وہ عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں جن کی ہم نے چلہ کشی کی ہوتی ہے۔ جن کی ہم نے چلہ کشی کی ہے ان کی اجازت دو گے، وہ عمل بہت چلے گا، بہت کام کرے گا، تو ہم آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں، وہ عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ عمل کیے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پوری زندگی کسی کی محتاجی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات عالی کی۔ آپ بالکل بادشاہ بن کر زندگی گزاریں گے، کوئی آپ کا بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ ویسے تو دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک دوستی اور دشمنی یوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ دوستی بھی ساتھ ہے، دشمنی بھی ساتھ ہے، اپنے بھی ساتھ ہیں، بیگانے بھی ساتھ ہیں، محبت کرنے والے بھی ساتھ ہیں، نفرت کرنے والے بھی ساتھ ہیں، آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والے بھی ساتھ ہیں، تحت الثری زمین کے نیچے گرانے تک بھی ساتھ ہیں، آپ کو دے کر خوش ہونے والے بھی ساتھ ہیں، آپ کو دے کر حسد کی آگ میں جلنے والے بھی ساتھ ہیں۔ گویا کہ دوست اور دشمن، اپنے اور بیگانے، محبت کرنے والے اور نفرت کرنے والے، آپ کا ہاتھ تھامنے والے، آپ کی ٹانگیں پکڑنے والے،
یہ دونوں فریق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ہم نے بچنا ہے ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ عداوت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کے بار بار وار کرواتے ہیں، جادو کے ذریعے سے دشمنی لیتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کروا کر دشمنی کا انتقام لینے کی صورت میں ہمارے بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمارا کاروبار بند کرواتے ہیں۔ من جملہ جو بھی مسئلے مسائل وہ کروا رہے ہیں ان کا حل ہم چاہتے ہیں، ان کا حل ہم نے کرنا ہے، اور ان کی تمام شرارتوں سے ہم نے مامون اور محفوظ ہونا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے۔ تو یہ جو آج کا عمل ہے پھر ماہ رمضان کا عمل ہے، اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا عمل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا عمل، 3 دن کا عمل۔ رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی دن آپ 3 دن لگاتار کر لیں، انشاءاللہ دشمن عید سے پہلے پہلے آپ کے گھر معافی مانگنے کے لیے آئے گا، اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو سکون آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل میں نے عرض کیا کہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے، دشمن سے محفوظ ہونے کے لیے، دشمن کی شرارتوں سے بچنے کے لیے عمل کو پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں 5 عدد سبز مرچ دیکھ رہے ہیں، 5 عدد، 1 2 3 4 اور 5۔ یہ 5 عدد سبز مرچیں ہیں۔ یہ دشمن کے لیے ایسا عمل ثابت ہوگا، یہ تیر بہدف عمل کام کرتا ہے، پرتاثیر عمل ہے۔ آپ نے ان سبز مرچوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ساری ترتیب و طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 5 عدد آپ نے سبز مرچیں لینی ہیں، اور عمل 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر روز نئی آپ نے 5 عدد مرچیں لینی ہیں، نئی مرچیں لینی ہیں، نیا عمل کرنا ہے۔ یعنی 3 دن ہر روز نئی 5 عدد مرچیں، اس کے اوپر پڑھائی کی ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے، ان کو استعمال میں لے آئے۔ پھر دوسرا دن جب آئے گا پھر نئی آپ نے 5 عدد سبز مرچیں لینی ہیں، ان کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، دم کرنا ہے، ان کو استعمال میں لے آنا ہے۔ پھر آپ نے جب تیسرے دن میں آنا ہے پھر آپ نے نئی 5 عدد مرچیں لینی ہیں، ان کے اوپر پڑھائی کرنی ہے، ان کو استعمال میں لے کے آنا ہے۔ گویا کہ ٹوٹل 3 دنوں میں 15 عدد سبز مرچیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پہلے دن بھی 5، دوسرے دن بھی 5، تیسرے دن بھی 5۔ یہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3 دن کا عمل ہے، سبز مرچوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سبز مرچیں ٹوٹل 15 ہونی چاہیے، اور ہر دن کے لیے 5 مرچیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو عمل کرنا کس وقت ہے؟ عمل آپ نے کرنا ہے رات کے وقت میں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ بھلے مغرب کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز تراویح پڑھنے کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ جب آپ نماز تراویح سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کے پاس وقت میسر ہوگا، تو آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک اور کام کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ کا عمل 100% کام کرے گا۔ کب؟ جب آپ عمل سے پہلے کوئی چیز صدقہ دے دیں گے۔ صدقے کا بڑا فائدہ، بڑی تاثیر، بڑا اثر ہوتا ہے،
اس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں اور عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ صدقہ کیا دینا ہے۔ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غریب غربا لوگ ہیں تو وہاں آپ ان کو کچھ پیسے دے دیں، کچھ کھانے کے لیے اشیاء دے دیں۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے، اپنے گھر کی گارڈن میں آپ کوئی بھی چیز کھانے پینے والی ڈال دیں، چھت پہ پھینک دیں، جو کیڑے مکوڑے چرند پرند آئیں گے کھا جائیں گے، آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے عمل سے پہلے صدقہ بھی دینا ہے۔ آپ سے میں نے ساری باتیں شیئر کر دیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مرچیں ہونی چاہیے، پھر 3 دن کا عمل ہے، پھر وقت بھی آپ کو بتا دیا، اور پھر عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ بھی آپ کو بتا دیا، آپ نے صدقہ بھی دینا ہے۔ تو اب رہا سوال یہ کہ ان مرچوں کے اوپر عمل کیا کرنا ہے۔ اب یہ 5 عدد مرچیں ہیں، یہ آپ نے پہلی مرچ لی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہ نہیں بھولنا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، عمل کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر جلدی ہوتا ہے۔ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے 3 بار پہلے پڑھنا ہے اور 3 بار آپ نے آخر میں پڑھنا ہے جب آپ عمل مکمل کر لیں گے۔ اب درود ابراہیمی پڑھ لیا، عمل شروع کرنے لگے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دشمن کا تصور، مضبوط تصور اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے۔ اس کی شکل سے آپ واقف ہیں، اس کے نام سے آپ واقف ہیں، اس کی شکل، اس کا نام آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، پھر آپ نے ابھی عمل سٹارٹ کر دینا ہے۔ جن لوگوں کا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا کون دشمن ہے، غیبی دشمن ہے، آپ ان کو نہیں جانتے، تو آپ نے ان کا غیبی طور پر ہی تصور کر لینا ہے کہ یا اللہ جو لوگ بھی میرے دشمن ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے یا ان سے انتقام لینے کے لیے یا ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے غیبی طور پر ان کا تصور کر لینا ہے، پھر آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں قرآن پاک کا ایک دل ہے، وہ ہے سورہ یاسین۔ اب سورہ یاسین میں آیت نمبر 7 آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میرے دشمن، ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور آپ نے ان کو اپنے فضل سے اندھا نبینا کر دیا ہے، وہ میرا ایک بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، میں ان کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا، کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دشمن کا تصور آپ نے کر لیا، آپ نے ان کے اوپر دم کر دیا۔ یہ جو مرچ کے اوپر آپ دم کرتے ہیں، آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ میں دشمن کے اوپر دم کر رہا ہوں، اور یہ دشمن کو ایسے لگے گی جیسے تیر لگتا ہے۔ یا آپ نے پہلی مرچ کے اوپر پڑا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، پھر آپ نے دوسری مرچ لی ہے، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یوں آپ نے دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد پھر ایک سائڈ پہ رکھ لیا، پھر آپ نے تیسری عدد سبز مرچ لی، آپ نے پھر اسی طرح پڑھنا ہے۔
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یوں آپ نے 3 عدد سبز مرچ کے اوپر اس طرح عمل کرنا ہے، باقی رہی آپ کی 2 عدد مرچیں۔ اسی ترتیب کے مطابق باقی 2 عدد مرچ کے اوپر بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے، لیکن جب آپ آخری یعنی 5ویں مرچ کے اوپر پڑھنے لگیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ جو درود آپ نے پہلے پڑھا ہے آخر میں بھی آپ نے وہی پڑھنا ہے، پڑھ کر اس کے اوپر یوں دم کر دینا ہے۔ دم کر کے آپ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، دم کر لیا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پہلے دن کا سارا عمل نہیں، پہلے دن کا یہ آپ کا عمل مکمل ہے۔ اب ان کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر کے کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے۔ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو آپ نے دفن کر دینا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، ان کو دفن کر دیا ہے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو، کالے کپڑے میں ان کو لپیٹو، باندھو، باندھ کر ان کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دو۔ جب آپ ان کو جلا رہے ہوں گے، تصور آپ نے دشمن کا ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ نے رمضان کے اس آخری عشرے میں یہ عمل کر لیا، یہ عمل آپ کو 1000 عملوں سے مستغنی کر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن کے تمام غلط ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے مفتی صاحب نے ایک دن کا عمل پریکٹیکلی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا۔ باقی 2 دنوں میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ دشمن کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو وہ لوگ، وہ حضرات ضرور پڑھیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔